آج میں مخاطب ہوں وطن عزیز کے نوجوانوں سے۔ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وطن عزیز کے نوجوانوں کی اکثریت سوشل میڈیا پہ کبھی ایک سیاسی پارٹی کی برائی اور کبھی دوسری سیاسی پارٹی کی برائی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ پوری قوم آس لگائے بیٹھی ہے کہ یہ پارٹی آئے گی تو ملک کے حالات بہتر ہوں گے، یہ آئے گی تو یہ ہو جائے گا، فلاں پارٹی آئے گی دودھ اور شہد کی نہریں بہا دے گی۔ بس اس فریب میں ساری کی ساری قوم بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی بھی وطن عزیز کی تعمیر و ترقی میں اپنے حصے کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مہنگائی کا طوفان آ چکا ہے اور آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ خطرناک قسم کا طوفان دکھنے کو ملے گا۔ پیٹرول کی قیمت دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ آج بھی پیٹرول کی قیمت 20 روپے بڑھا دی گئی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے دنوں ایک خبر چل رہی تھی کہ پیٹرول کی قیمت 80 روپیہ فی لیٹر بڑھانے کی تجویز دی جا چکی ہے۔ 80 روپیہ پر لیٹر بڑھانے کی تجویز دی جا چکی ہے۔ ان لیڈرز نے اس وقت عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے فقط 20 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھائی تھی اور پھر اس کو قسطوں میں رکھ لیا تھا کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ پیٹرول کی قیمت بڑھاتے جائیں گے۔ یاد رہے کہ یہ پیٹرول کی قیمت 300 سے بھی اوپر جائے گی، بلکہ چانسز زیادہ یہ ہیں کہ 350 تک پیٹرول کی قیمت بڑھائی جائے گی۔ سوچیں کہ مہنگائی کا ایک طوفان آلریڈی آ چکا ہے اور یہ اسی طرح قیمتیں بڑھتی رہی تو اس وطن عزیز کی عوام کا کیا ہوگا؟ کھانے پینے کی تمام اشیاء، اوڑھنے پہننے لگانے کی تمام اشیاء کی قیمت بڑھ جائے گی اور چینی، چاول، آٹا، دال کی جو باتیں اکثر عوام جس پہ پریشان رہتی ہے، اس کے ریٹ اس وقت کہاں پہ ہوں گے اور اس عوام کا اس وقت کیا بنے گا؟ جبکہ ایک عام جو مزدور ہے، دیہڑی دار مزدور، اس کی دیہڑی ٹوٹل 1000 روپیہ ہے اور 1000 روپے میں تو آٹے کا ایک تھیلا بھی نہیں آتا۔ تو پورے گھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک عام بندہ، ایک عام مزدور وہ کہاں سے مہیا کرے گا؟ ساری قوم کو مل کے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کہیں نہ کہیں اس میں اور آپ قصوروار ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ان لیڈرز کو میں نے اور آپ نے غلط لیڈرز کو چنا ہے۔ یہ غلط فیصلے کرنے کی وجہ سے آج ہم لوگ پچھتا رہے ہیں۔ ہم نے ان لوگوں کو چن لیا ہے جو سیاست سرے سے جانتے ہی نہیں، جو صرف اپنا اور اپنی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے ریڈی رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے ملک میں تعمیر و ترقی ناممکن ہے۔ ان لوگوں کی ہمیشہ غلط حکمت عملیاں، ان کی ہٹ درمیاں اور آپسی مفاد کی خاطر ہمیشہ انہوں نے وہ فیصلے کیے جو وطن عزیز کو ڈبونے کا کردار ادا کرتے رہے، جو مزید وہ عوام کو مشکلات کا شکار کرتے رہے اور عوام آج بھی تیرا لیڈر، میرا لیڈر، یہ فلاں پارٹی، میری پارٹی، تیری پارٹی، ان چکروں میں پڑی ہوئی ہے کہ ہمیشہ سے یہ نام نہاد لیڈر جو صرف نام کے لیڈر ہیں، یہ آپ کو استعمال کرتے رہے، آپ تک سیاسی سوجھ بوجھ پہنچنے نہیں دی اور آپ کو ٹوٹی، نلکا، کھمبا، نوکری ان چیزوں میں لگا کے آپ کو سیاست سے بہت دور رکھا گیا ہے کہ سیاست اصل میں کیا چیز ہے، اس کے ثمرات کیا ہوتے ہیں، ترقی یافتہ ممالک کیسے آگے نکلے، کیسے ان ممالک نے ترقی کی جو آج دنیا کے نقشے پہ خوش و خرم خوشحال نظر آتے ہیں۔ وہ ممالک انہوں نے آخر ایسا کیا کیا کہ انہوں نے اپنی عوام کی زندگیوں میں آسانی لائی، وہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئے۔ آپ کی ایک سوچ بنا دی گئی ہے کہ کوئی اگر لیڈر کسی دوسرے لیڈر کی برائی کرے تو برائی کرنے والا بڑا لیڈر ہے، یا کسی نے کسی کی کرپشن دکھا دی تو وہ بڑا لیڈر ہو گیا، کسی نے کسی کو گالیاں دے دی وہ بڑا لیڈر ہو گیا، کسی نے کسی کی برائیاں پیش کر دی، نیشنل ٹی وی چینلز پہ آ کے برائیاں کر دی تو عوام کی اکثریت اس کو لیڈر ماننے لگ جاتی ہے۔ لیڈر ایسے نہیں ہوتے۔ لیڈرز مشکل راستوں پہ چلتے ہیں، مشکل راستوں پہ چلتے ہوئے پوری قوم کو بچا کر گزرتے ہیں۔ تو ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے اپنے اپنے گروہ بنا رکھے ہوئے ہیں اور ایسے خطرناک قسم کے گروہ بنا رکھے ہیں کہ اگر کوئی ان کی برائی کرے تو آپ کو اشارہ کریں گے اور آپ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی پہ، ٹویٹر پہ، ہر جگہ پہ انہیں ڈیفنس کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی ہماری پارٹی ایسی، ہمارا لیڈر ایسا۔ پھر وہ ایک دوسرے کو گالم گلوچ کا سلسلہ چل پڑتا ہے اور عوام ڈیوائیڈ ہو گئی ہے۔ آپ کو پارٹیوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، آپ کو برادریزم میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، آپ کو رنگ اور نسل میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور یہ ڈویژن ہی ان لوگوں کے فائدے کا سبب ہے۔ یہ اسی ڈویژن کو لے کے چلتے ہیں، یہ اسی ڈویژن میں اپنے اپنے جتھے بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گروہ بنائے ہوئے ہیں اور عوام ہے کہ دن بہ دن مشکلات کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ مجھے اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آخر ایسی کیا وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں۔ پیٹرول 350 روپیہ لیٹر کرنے کی باقاعدہ منصوبہ بندی ہو چکی ہے، مجھے اور آپ کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور وہ بے وقوف بنتے ہوئے ہم لوگ اکثر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ عوام ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے، کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ نواز شریف بہت اچھا ہے، کوئی کہہ رہا ہے عمران خان بہت اچھا ہے۔ تو بھائی یہ دونوں کہاں سے اچھے، یہ کب اچھے رہے؟ انہوں نے کون سی ایسی پالیسی بنائی کہ جس کی وجہ سے آپ کے لیے روزگار کریٹ ہوئے ہو؟ انہوں نے ایسی کون سی پالیسی بنائی کہ جس کی وجہ سے ملک میں
मिलें और फैक्ट्रियां चल पड़ी हूं। इन्होंने कौन सी ऐसी पॉलिसी बनाई कि जिस पे मुल्क की इंडस्ट्री की डूबने की जो वजूहात हैं वो मालूम की जा सके कि ऐसा क्यों हो रहा है कि मुल्क की इंडस्ट्री डूब रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कारोबार लोगों के तबाह हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए, ऐसा क्यों हो रहा है कि वो बाप अपनी औलाद बेचने पे मजबूर हो चुका है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बुराइयों का एक तूफान उमड़ आया है, ऐसा क्यों हो रहा है कि गरीब लोग अपने गुर्दे बेचने पर मजबूर हो गए। इन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई कि जिसकी वजह से आपके मुल्क का दुनिया में नाम रोशन हुआ हो। इन्होंने ऐसी कौन सी पॉलिसी बनाई कि जिसकी वजह से आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ी हो। उल्टा आपके पासपोर्ट की वैल्यू तो अफ्रीकन पासपोर्ट से भी नीचे गिर गई, आपके पासपोर्ट की वैल्यू तो बांग्लादेश के पासपोर्ट से भी नीचे गिर गई, आपके पासपोर्ट की वैल्यू तो बिल्कुल ऐसे हो गई है कि बाहर के ममालिक के लोग आपके पासपोर्ट को देखकर हंसते हैं। ये वो पासपोर्ट जो कभी हमारी आन, हमारी शान, कभी हमारी पहचान हुआ करता था, आज उस पासपोर्ट पे आपको मुख्तलिफ ममालिक में अच्छी खासी आपकी तलाशियां लेके आपको एंटर होने दिया जाता है। तारीख शायद है कि आवाम को हमेशा इस्तेमाल किया जाता रहा है, आवाम को इस्तेमाल करके अपने इक़्तिदार के रास्ते सीधे किए गए, गिरोह में तकसीम करने के बाद आवाम को अपने अपने मफाद हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा। और आवाम है कि तेरा लीडर मेरा लीडर करते हुए आवाम अपना नफा नुकसान तक भूल गई। आज मुल्क की ये हालत है कि आवाम को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है। आवाम की ऐसी जहन साजी की जा चुकी है, जब इलेक्शन का वक्त करीब आता है तो आवाम मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम होने के बाद अपने अपने लीडर्स को प्रोमोट करना शुरू होती है। मुख्तलिफ गली मोहल्लों में लीडर्स आना शुरू होते हैं। ये नाम नहाद लीडर जब वोट के लिए घर घर के दौरे कर रहे होते हैं, घर घर में कैंपेन के लिए जा रहे होते हैं, तो आवाम को ये होश ही नहीं होता कि इनसे पूछें कि आप हमें टूटी नलके वगैरह की बारे में लगा रहे हैं, आप ये बताएं कि आपने मुल्क के लिए क्या पॉलिसी बना रखी है, आप हमारे नौजवानों को रोजगार कैसे मुहैया करेंगे, आप नौजवानों को इंसाफ मुहैया करने के कौन कौन से प्लेटफॉर्म बनाने की पॉलिसी रखते हैं, आप तहरीक आजादी कश्मीर के लिए कौन सी पॉलिसी रखते हैं, आप हमारे खवातीन के लिए इनके रोजगार बाइज्जत रोजगार के लिए आप क्या पॉलिसीज रखते हैं, आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने का क्या निजाम रखते हैं। तो इस तरह के जो बड़े सवालात हैं वो करने के बजाय आवाम का ज़हन ऐसे बना दिया गया है कि आप हमें आधा किलोमीटर रोड दे दीजिएगा, आप हमें नलका दे दीजिएगा, आप हमें काले पाइप दे दीजिएगा। क्या ये सियासत होती है? क्या ये वो इबादत है जिसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है? क्या ये वो रियाजत है जिसके लिए करोड़ों रुपया इलेक्शन पे बहा दिया जाता है? जो लोग करोड़ों रुपया इलेक्शन पे बहाते हैं उन्हें वसूल करना भी अच्छे से आता है, वो कहां से निकालते हैं ये एक लंबी बहस है। लेकिन मुझे और आपको सोचना होगा कि हमारी चुनिंदा जो लोग हैं क्या वो इस चीज के अहल हैं, क्या वो मुल्क के लिए कुछ बड़ा करने की सलाहियत रखते हैं। सामीन, आजाद कश्मीर और पाकिस्तान में आज तक कभी कोई ऐसा लीडर आया हो जिसने कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो, बल्कि कोई अदना सी थर्ड क्लास सी कोई ऐसी पॉलिसी बनाई हो जो ये बता सके कि आवाम के लिए ये बेहतरी का प्लान हम रखते थे, ये पॉलिसी हमने बनाई थी जिससे लोगों को रोजगार में असर आना था, ये पॉलिसी हमने बनाई थी जिससे लोगों को सेहत के मुताल्लिक डील किया जाना था, ये वो ऐसी पॉलिसी थी जिसके मुताबिक कोई हॉस्पिटल बनाया जाना था, ये कोई ऐसी पॉलिसी थी कि जिसके तहत कोई बड़ी यूनिवर्सिटी बनानी थी, ये कोई ऐसी पॉलिसी थी कि जिसके जरिए हमने टेक्निकल कॉलेजेस बनाने थे, कोई रोड मैप, कोई ऐसा कुछ भी सिरे से इनके पास नहीं होता। ये कहां से लीडर आ गए? ये कैसे लीडर आ गए? ये किन लोगों को हमने चुन लिया? ये कैसे लोगों को खुद पे मुसल्लत कर दिया जो सियासत की अलग बे तक नहीं जानते, जो सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें अपना मुस्तकबिल संवारना है, हमें अपनी नस्लों को संवारना है और हर मोहल्ले से एक दो बंदों को अपने हाथ के नीचे रखना है और उन्हें चौड़ा करके रखना है कि तुम बड़े बंदे हो, तुम इस पार्टी के साथ बड़े वफादार हो, तुमने इस पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी। और वो लोग चौड़े होके पूरे एरियाज में इनके लिए जाते हैं, वर्किंग करते हैं, वहां पे आवाम को मजीद बेवकूफ बनाते हैं कि जी इस पार्टी को सपोर्ट की जाए, इस पार्टी को सपोर्ट की जाए। आवाम ये बात आज तक क्यों नहीं समझ पाई कि जो 75 सालों से कभी कुछ नहीं कर सके वो आने वाले दिनों में, वो आने वाले सालों में, वो आने वाली सदियों में भी कभी कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें सोचना होगा, हमें अपनी समझ का तयन करना होगा, हमें अपनी समतें दुरुस्त करनी होगी कि हम भी तामीर और तरक्की को देख सकें, कि हम भी मुश्किलात से निकल सकें। आप लोगों को इसके ऊपर सोचना चाहिए। आजाद कश्मीर पाकिस्तान में जो भी नाम नहाद लीडर आता है वो कर्जों के ऊपर चलता है और वो कर्जे
جس کا بوجھ سارا عوام کے اوپر آتا ہے، کوئی پالیسی کوئی سسٹم کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اپنے 5 سال پورے کرنے کے بعد آپ کو بیوقوف بنانے کے بعد دوسری کوئی پارٹی مسلط ہو جاتی ہے، اور وہ پارٹی سے پھر عوام امید لگا کے رکھتی ہے کہ یہ پارٹی کچھ کرے گی۔ بھائی جنہوں نے 75 سالوں میں کبھی کچھ نہیں کیا وہ آگے بھی کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان کے پاس سیاست کی سوجھ بوجھ سرے سے نہیں ہے۔ تو یہ سوجھ بوجھ کہاں سے آئے گی؟ سب سے پہلے یہ سوجھ بوجھ عوام میں آنی چاہیے کہ ہم جن لوگوں کو چنتے ہیں کیا وہ اس قابل ہیں، کیا وہ اس لائق ہیں کہ انہیں لیڈر چنا جا سکے، کیا وہ اس لائق ہیں کہ وہ بڑے ایوانوں میں جا کے آپ کے لیے فیصلے کر سکیں، کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ آپ کے لیے پالیسیز بنا سکیں، کیا وہ اس قابل ہیں آپ کے روزگار کی باتیں کر سکیں، کیا وہ اس قابل بھی ہے کہ وہ انٹرنیشنل لیول پہ آپ کی بات کر سکیں، آپ کے مسائل اجاگر کر سکیں۔ آزاد کشمیر کے، پاکستان کے لاکھوں نوجوان جو باہر کے ممالک میں کام کر رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہے کہ وہ ان لوگوں کے لیے بات کر سکیں؟ ہمارے نوجوانوں کو اچھے روزگار مہیا کیے جائے، ان کی تنخواہوں کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے میڈیکل کا خاص خیال رکھا جائے، ان کے آنے جانے کے مسائل، ان کے ٹکٹ، ہر چیز جو ہے وہ کمپنیاں ان کو پرووائڈ کرے۔ کیا وہ ایسی باتیں کرنے کے قابل ہیں؟ الٹا یہ باہر جا کے اپنے ہی ہم وطن نوجوانوں کے کمروں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، فوٹو بنوائے، کبھی حج کرتے ہوئے، کبھی عمرہ کرتے ہوئے، کبھی کس طریقے سے ویڈیوز بنوا کے وائرل کر دی، کبھی یہ اپنی نمازیں پڑھتے ہوئے ویڈیو وائرل کروا کے دکھاتے ہیں کہ لیڈر بڑا نیک آ گیا، پارسا آ گیا۔ تو بھائی یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، نماز آپ پڑھیں اللہ کے لیے، لیکن جو اللہ نے آپ کو مخلوق خدا کے لیے جو ذمہ داریاں دی ہیں آپ اس میں کوتاہی مت کریں۔ 75 سال گزرنے کے بعد بھی جب آپ کے ملک کو باہر کی دنیا دیکھتی ہے تو وہ اسے انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری کہتی ہے۔ یہ 75 سالوں میں ڈیولپ نہیں ہو سکا، اس کے پیچھے کون تھا؟ یہی نااہل نکمے قسم کے لیڈر تھے جن کی وجہ سے ملک آج تک ڈیولپ نہیں ہو سکا۔ باہر کے ممالک 75 سال گزرنے کے بعد بھی انڈر ڈیولپمنٹ کنٹری میں شمار کریں تو اس کا مطلب کہ ہم نے تو زندگی کا آغاز ہی نہیں کیا، ہم نے اس وطن کو سنوارنے کا آغاز ہی نہیں کیا۔ یہ آغاز کون کرے گا؟ سامعین، مجھے اور آپ کو اپنی غلطیاں درست کرنی ہوں گی، ہمیں صحیح لیڈر چننے ہوں گے، ہمیں صحیح رہنما چننے ہوں گے، نوجوان قیادت کو موقع دینا ہوگا۔ نوجوان قیادت سیاست کو سمجھتی ہے، وہ سیاسی معاملات اور سیاسی بڑے فیصلے کرنا جانتی ہے، وہ پالیسیز بنانا جانتی ہے، وہ عوام کے مفاد میں بڑے سٹیپ لینا جانتی ہے۔ یہ نوجوان جب آگے آئیں گے تبھی ملک و ملت تعمیر و ترقی کرے گا۔ آپ سوچئے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہماری جدوجہد آزادی کشمیر سے خوشحالی کشمیر تک۔ اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اختر عالم، باغ آزاد کشمیر۔